الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ احزاب آیت نمبر 21 تلاوت کی۔ اس آیت کا ترجمہ بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی شعبہ خاص نہیں کیا کہ بازار اور مارکیٹ میں اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے جو تمہیں نبی دیا ہے، جو رسول دیا ہے، وہ تو زندگی کے تمام کی تمام شعبوں میں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط آتا اور آپ کے کندھوں کے بیچ میں اٹھنے کی انگلی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنا سجدے سے سر اٹھا نہیں پا رہے تھے، وہ ظالم ہنسی کر رہے تھے، جس میں عقبہ بھی تھا۔ وہ ظالم ہنسی کر رہے تھے کہ کیا حال کیا ہم نے محمد رسول اللہ کا۔ آپ کی معصوم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اپنے باپ کے وہ سر سے انگلی ہٹاتی ہیں۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش سے بدلہ لے لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اے اللہ تو ابو جہل سے انتقام لے لے، تو عتبہ سے انتقام لے لے، تو شیبہ سے انتقام لے لے، تو ولید ابن عتبہ سے انتقام لے لے، تو عقبہ بن معیط سے انتقام لے لے۔ سب کا نام لے لے کر اللہ کے پیارے نبی نے بد دعا کی۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں نے بدر کے کنویں میں بدر کے میدان میں بدر کے کنویں میں سب کی لاشوں کو پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ نبی کی بد دعا تھی اور یہ بد دعا حرم کے اندر کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بد دعا کو کیسے غالب کر دیتا۔ آپ جب نبی بنائے گئے تھے، آپ نے اسلام کا پہلا درس دیا تھا صفا کی پہاڑی پر۔ جب آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، فرمایا اے میرے خاندان کے لوگوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہوں۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ انخذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے
فاطمہ اگر تو نے بھی اپنے باپ کا کلمہ اگر تو بھی نہ پڑھی, اپنے باپ کے دین پر اگر تو بھی نہ چلی, تو لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, تو اے فاطمہ تیرا باپ بھی تجھے قیامت کے دن نہیں بچا پائے گا. اللہ کے رسول کو مکہ کے اندر کتنا ستایا گیا. اللہ کے پیارے نبی طائف میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے. اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اللہ پر ایمان لانے, طائف والوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کے پیارے نبی کا مذاق بنایا. ایک ہفتہ گزر گیا, اللہ کے نبی مایوس ہو گئے, طائف سے واپس جانے لگے. سرداروں کو پتا چلا کہ محمد واپس جا رہے ہیں. انہوں نے محلے کے گنڈوں کو بلایا, بدماشوں کو بلایا, کرمنل لوگوں کو بلایا اور کہا ہم تمہیں پیسہ دیں گے, تم ایک کام کرو, تم محمد کے اوپر پتھر برساؤ. اللہ اللہ, وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آیا ہے, وہ نبی جو انسانیت کے درد کو دور کرنے کے لیے آیا ہے, آج اس نبی کے اوپر طائف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے وہ محلے کے بدماش گنڈے اللہ کے پیارے نبی کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برس کر کے خون رس کر کے آپ کے جوتوں میں جم رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ 3 کلومیٹر کرم السالم نام کے مقام پر آپ کو ہوش آیا. میرے نبی کو پاگل بھی کہا گیا, میرے نبی کو مجنون بھی کہا گیا, میرے نبی کو دیوانہ بھی کہا گیا, میرے نبی کو شاعر بھی کہا گیا. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو, تم میرے نبی کو مجنون اور پاگل کہتے ہو, تم میرے نبی کو دیوانہ کہتے ہو. میرا نبی نہ تو دیوانہ ہے, میرا نبی نہ تو مجنون ہے, میرا نبی نہ تو پاگل ہے. تنزیل من رب العالمین, میرا نبی تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب پڑھ کر کے تمہیں سناتا ہے, وہ تو تمہیں قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے بارے اللہ تمہیں کلام سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے.